أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى في مقام آخر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له ذبيبتان ثم يأخذ بلهذمتيه عن شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، ناظران گرامی اور عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر جو بندہ اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے، اللہ اسے اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت بناتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ کی رضامندی کا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ہے، نیکیوں کے بٹورنے کا ہے، بلکہ یوں کہا جائے نیکیاں کمانے کا یہ ایک سیزن ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی عطا فرمائے۔ معزز سامعین گرامی، جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی: بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ جو انسان ان 5 بنیادوں کو لے کر چلتا ہے، حقیقی معنوں میں وہی ایمان والا ہے، اور جو انسان ان 5 ارکان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کر دے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ سب سے پہلی کیا چیز ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ معبود برحق ہے، وہی کھلانے پلانے والا ہے، وہی جلانے مارنے والا ہے،
وہی ساری چیزوں کا، ساری مخلوقات کا رب ہے، جسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے۔ اس بات کی گواہی دینا واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا، یہ عقائد ہیں۔ اس کے بعد میں فرما وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا، روزانہ دن میں 5 دفعہ نماز ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اقام الصلاة، نماز کا قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 پر 9 جگہ میں نماز کو نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی نماز اور زکوٰۃ کو دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، اور الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بیان کیا ہے۔ 20 جگہ زکوٰۃ کا حکم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایمان والو اپنی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس سے پہلے قوموں پر جیسے روزے فرض تھے ویسے زکوٰۃ بھی تھی، ویسے زکوٰۃ بھی ان لوگوں پر فرض تھی، مگر طریقہ کار الگ تھا۔ جیسے روزے کا طریقہ الگ تھا، ان کی زکوٰۃ کا طریقہ الگ تھا۔ آج مسلمان نماز کو تو مان لیتا ہے، زکوٰۃ کو ماننے میں دل گھبراتا ہے۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، جو منافقین تھے سب سے پہلے انہوں نے یہی آواز لگائی، ہمارا مال ہمارا حق ہے، ہمارے مال پر ہمارا حق ہے، ہم کسی اور کو نہیں دیں گے۔ سب سے پہلا جو فتنہ برپا ہوا اس امت کے اندر وہ زکوٰۃ کے انکار کا فتنہ ہے، جس کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپا اور ایک لشکر تیار کیا اور کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا آج اگر انکار کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ کے ساتھ اس کی رسی دیتا تھا، ایک بکری کے ساتھ اس کی رسی دیتا تھا، آج بکری تو دے، اونٹ تو دے، رسی دینے سے انکار کرے، میں ابو بکر اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ سب سے پہلے اس کے لیے ایک فوج تیار کی گئی تھی جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کیا ایمان والو نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ میں رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایک فرضیت ہے، ہاں یہ بات اور ہے کہ کس پر فرض ہے، کیا ہر انسان پر فرض ہے جیسے نماز ہر انسان پر فرض ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ حج اور زکوٰۃ، حج اور زکوٰۃ یہ 2 فرائض ایسے ہیں جن کو اللہ نے خاص کر دیا مالداروں کے ساتھ میں، عام لوگوں پر اس کا حکم عائد نہیں ہوتا ہے، یہ خاص لوگوں پر جن کو اللہ نے نوازا ہے، جن کو اللہ نے دیا ہے۔ ساری زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، وہ بھی صاحب نصاب پر۔ کون صاحب نصاب ہے؟ جیسے بار بار بتایا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کے پاس اللہ نے اس کی ضروریات سے زائد اتنا دیا ہے کہ وہ بچا رہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آج کے حساب سے دیکھ لیا جائے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا پھر 7.5 تولہ سونا ہو، 7.5 تولہ سونا بہت زیادہ ہوتا ہے،
7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ جتنا خریدنے کی رقم یا 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی رقم اگر کسی کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہیں، یا پھر سونا ذرا ہے چاندی ذری ہے، دونوں کو ملایا جائے گا، دونوں کی قیمتوں کو ملایا جائے گا، وہ قیمت اتنی بنتی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، وہ صاحب نصاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اب زکوٰۃ فرض ہو گئی، اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو دینا ضروری نہیں ہے، اس مال پر 1 سال گزرے گا۔ اب جب جیسے ہی انسان صاحب زکوٰۃ بن گیا، زکوٰۃ دینے والا بن گیا، اب اس پر سال گزرے گا، سال گزرنے کے بعد جب جا کر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، جب فرض ہوئی تو ہمیشہ کے لیے فرض ہو جائے گی، بس اب تاریخ دیکھنا پڑے گا، اس تاریخ میں مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، آج کے دن میں میرے پاس مال ہے تو زکوٰۃ ہوگی، مال نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ لوگ اس کو بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، یہ بوجھ نہیں ہے بلکہ آسانی ہے، سہولت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، مگر چند احکام اللہ کی طرف سے ہیں، وہ بندوں کی سہولت کے لیے ہیں، کیونکہ دنیا کے نظام کو بنانے والے اللہ، چلانے والے اللہ، مخلوقات کے پاس جو کچھ ہے وہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو بات تو اس اللہ کی ماننا پڑے گا۔ جب انسان اس اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے، اللہ فرماتے فبشرہم بعذاب علیم، اب ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جہنم کی، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، دھکیل دیا جائے گا، کیونکہ اتنا کرنے کے باوجود ان لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی ضروریات سے زائد اتنا مال بچا رہے اور بس سال گزر گیا تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب ہر سال صرف تاریخ دیکھی جائے گی، جو تاریخ میں میں صاحب زکوٰۃ بنا تھا، نصاب بنا تھا، اس تاریخ میں میرے پاس مال ہے، جتنا مال ہے اس کی زکوٰۃ نکلے گی، مال نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس دن میں صاحب نصاب بنا تھا، 1 دن پہلے میرے پاس کروڑوں روپیے تھے، مگر دوسرے دن آنے سے پہلے ختم ہو گئے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس دن میں صاحب زکوٰۃ بنا، نصاب بنا، اس دن میرے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہے، 3-4 دن کے بعد میں آ رہے ہیں، کہا جاتا ہے اختیار ہے، دینا ہے تو دے دو اور نہ اگلے سال میں دو۔ اتنی سہولتیں ہیں دین اسلام کے اندر، سمجھنے والوں کے لیے سہولتیں ہیں، نہ سمجھنے والوں کے لیے ہر چیز بوجھ نظر آتی ہے، جیسے آج نماز بوجھ نظر آتی ہے۔ مگر یاد رکھیں جو کچھ ہمارے پاس میں ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے اندر اللہ جیسے چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں، احکام لگاتے ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا، ہم بندے ہیں۔ بچے کو اگر باپ کی وراثت چاہیے تو جب تک باپ زندہ ہے باپ کے احکام ماننے پڑیں گے، باپ نے جو قانون بنایا اس کو فالو کرنا پڑے گا، تبھی میراث میں مال ملے گا، ورنہ باپ تو ویسے ہی بے دخل کر دے گا۔ تو اللہ نے دیا ہے، یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے ساتھ جوڑ کر فرمایا کہ اس کو الگ نہ سمجھو، جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ایک فرضیت ہے اور اس کو ہم رمضان کے ساتھ میں خاص نہ سمجھیں، زکوٰۃ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جب انسان صاحب نصاب بنا ہے تبھی اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، وہ چاہے رمضان کا مہینہ ہو، ذی قعدہ کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، سفر کا مہینہ ہو، یہی تو ترتیب ہے۔ اگر ہر کوئی زکوٰۃ رمضان میں دینے لگے گا، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، باقی مہینوں میں کہاں جائیں گے؟ باقی مہینوں میں ان کا کیا ہوگا؟ اور زکوٰۃ کس لیے ہے؟ زکوٰۃ ہمارے مال کی حفاظت، پاکیزگی کے لیے، یاد رکھیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی اوساق الناس، یہ تمہارے ہاتھوں کا میل ہے زکوٰۃ، اس کو نکالو، اس کے ذریعے سے دوسروں کی ضرورت پوری ہوگی۔ انسان کماتا ہے،
آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اوپر نیچے ہو جاتا ہے، ایسا ویسا مال شامل ہو جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ اسے پاک کرتی ہے، زکوٰۃ اس مال کے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ نے نکالا نہیں، پاک نہیں کیا تو پھر سارے مال کو گندا کر دے گا، سارے مال کو گندا کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو انسان زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ نہیں نکالتا، اس کا حلال مال بھی حرام میں شامل ہو جاتا ہے، وہ مال اس کو گندا کر دیتا ہے۔ جیسے آسان مثال ہمارے سامنے پانی کی ایک ٹینکی ہوتی ہے جس کے اندر ہم پانی بھر کر استعمال کرتے ہیں، اس کے صفائی کے دو طریقے ہیں۔ ایک روزانہ پانی چڑھایا جائے، پانی خرچ کیا جائے، پہلے جب خرچ کریں گے کمی آئے گی، چڑھانے میں آسانی ہوگی۔ جب پانی چڑھے گا وہ فورس کی وجہ سے جب پانی پڑتا ہے تو گندا پانی نکل جاتا ہے، صرف پاک پانی وہاں پر باقی رہتا ہے۔ اس سے ہمارا پانی پاک ہوتا ہے اور ہم صحت مند رہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پانی قیمتی ہے، ہم نے موٹر لگایا، ہم نے کرنٹ بل بہت سارے خرچہ کیے، اب میں پانی خرچ نہیں کروں گا، وہ پانی ٹینکی میں رہتے رہتے سڑ جائے گا، تم خود بھی استعمال نہیں کر سکو گے، پھر اس کو بہا دینا پڑے گا اور مخلوقات اس سے فائدہ اٹھائیں گی، تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ویسے ہی جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم نے اگر اللہ کے نام پر خرچ نہیں کیا، اس کو ایسے ہی باقی رکھا، ایسے ہی جمائے رکھا، وہ مال ہمارے فائدے کے لیے بھی نہیں آئے گا، اور کس کے فائدے آئے گا؟ بعض ڈاکٹروں کے ہاتھے چڑھ جائے گا، پولیس والوں کے ہاتھے چڑھ جائے گا، کسی ڈاکوؤں کے ہاتھے چڑھ جائے گا، ہمارا نفع کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس مال کو نکالو اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ مال دینے کے باوجود، سونا چاندی ہونے کے باوجود اگر انسان زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اللہ نے فرمایا خوشخبری سنا دو، عذاب کی عذاب آئے گا ان پر۔ کیا عذاب آئے گا؟ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا اس لیے زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، اور صرف رمضان میں نہیں، جس دن ہم صاحب نصاب بنے اس دن نکالیں۔ ایک ایسی ترتیب ہونی چاہیے کہ ہر مہینے میں کسی نہ کسی کی زکوٰۃ نکلے، تاکہ جو مسکین ہیں ان کی مددیں ہوتی رہیں، ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں، ان کے اخراجات برداشت کرتے رہیں۔ مگر آج امت نے زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے جو ضرورت مند ہیں وہ مانگنے پر مجبور ہو گئے، مانگنے پر مجبور ہو گئے، اور بعض لوگوں نے غلط راستہ اختیار کر لیا۔ اس کا وبال غیر محسوس طریقے سے ان مالداروں پر پڑے گا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اس حکم کو انہوں نے پورا نہیں کیا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب تو آئے گا، اللہ کا وبال تو آئے گا۔ اس لیے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے مالدار بڑے پریشان ہیں، لوگوں کے پاس کروڑوں روپے کھا نہیں سکتے، ان کا گزارا صرف ایک روٹی پر ہوتا ہے، جوس پر گزارا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ بھائی زکوٰۃ نہیں نکالی۔ قارون بڑا مالدار، اس کا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے، قرآن میں اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ پہلے کچھ نہیں تھا، پھٹے پرانے کپڑے، دن میں ایک وقت کا اگر کھانا مل جائے زہر قسمت۔ جب اسے پتا چلا، موسیٰ علیہ السلام خلیل بھائی تھے، پتا چلا موسیٰ طور پر جا کر اللہ سے بات کرتے ہیں، منتیں کرنے لگا، موسیٰ اللہ سے تم بات کرتے ہو، جا کر درخواست کر دینا کہ میری حالت دیکھو، ایک وقت مشکل سے کھاتا ہوں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اپنے اللہ سے کہو کچھ میرا خیال کرے، کچھ مجھ پر رحم و کرم کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے، جب اللہ طور پر گئے، اللہ سے بات کر کے آنے لگے، خیال آیا کہ قارون نے کہا یا اللہ میرا بھائی قارون ہے، اس نے فلاں چیز کہی۔ اللہ نے کہا موسیٰ خبردار، دوبارہ اس کا نام نہ لینا، اس کا نام نہ لینا، تم اسے جانتے نہیں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر دوبارہ جب جانے لگے، پھر قارون ملا، کہنے لگا موسیٰ میری بات کر لینا، کیا تم نے کہہ دی تھی بات میری؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے تیرا کیا معاملہ ہے، تیرا نام لینے سے اللہ ناراض ہو جا رہے ہیں؟
کہنے لگا موسیٰ کیسے بھی کر کے اللہ کو منا لو، میں تمہارا بھائی ہوں، میری حالت دیکھتے نہیں میری حالت کیا بن رہی ہے، میرے حال پر رحم کرو، اللہ سے کہہ دو کہ اللہ کچھ میرا نظام بنا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بھی کہا، اللہ نے کہا موسیٰ تم جانتے نہیں، اس کا تذکرہ مت کرنا، وہ بڑا غدار انسان ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ بعض لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں، فلاں کو اللہ نے اتنا دیا مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ جانتے ہیں تجھے نہیں دیا اس حالت میں ہے، اگر دے گا تو کیا ہوگا؟ ہر چیز کے پیچھے حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں کسے کتنا دینا چاہیے۔ بعض لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں، اللہ صرف انہی کو دے رہا ہے، انہی کو دے رہا ہے، ہمیں نہیں دے رہا، اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، اور وہ حکمتیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو تمہیں ملا ہے اس پر شکر ادا کرو۔ اب ہمیں اشکال ہونا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، میرے فلاں کے پاس اتنا ہے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو ان کے تو ہاتھ بھی نہیں ہیں۔ اگر ان کو یہ خیال ہونا کہ فلاں کے پاس یہ چیزیں ہیں میرے ہاتھ نہیں ہے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو ان کے تو ہاتھ بھی نہیں ہے پیر بھی نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے دنیاوی معاملات میں اپنے سے آگے والے کو نہیں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے۔ میرے پاس گاڑی ہے، دوسرا پیدل جا رہا ہے، میں پیدل تو جا رہا ہوں، دوسرے کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں، میں دیکھ تو رہا ہوں، اس کے تو آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ یہ شکر گزاری ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں شکر کرو گے اضافہ کروں گا، اگر کچھ دیر ہو جائے اضافہ ہوگا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو بندوں پر لازم ہے جس حالت میں شکر گزاری کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر گڑ گڑانے لگا قارون۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ میاں وہ جیسا بھی ہو میں اس کی حالت دیکھ رہا ہوں، میرے خاطر ایک مرتبہ اس پر رحم کرم کر دیجئے، میری خاطر۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کیا کرتے جیسے ایک دوست دوسرے سے بات کیا کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم ذمہ داری لیتے ہو؟ کہا اللہ کس بات کی؟ کہ اگر میں اسے مال دوں، زکوٰۃ اگر وہ نہ دے، کہنے اللہ وہ تو زکوٰۃ دے گا، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، جب آئے گا تو ضرور زکوٰۃ دے گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بغیر سوچے سمجھے ذمہ داری لے لی قارون کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ طریقے بتائے جس کی وجہ سے وہ دن بدن مالدار ہوتا چلا گیا، دن بدن مالدار ہوتا چلا گیا، اتنا مالدار کہ 80 گھوڑے اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلا کر رہے ہیں، 40 پہلوان اس کے خزانے کی چابیاں اٹھا نہیں سکتے تھے، اللہ نے اتنا مال دیا۔ جب اللہ نے مال دے دیا اب اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے ایک وعدہ کیا تھا یاد ہے؟ کہا اللہ کیا بات ہے؟ قارون کے متعلق کہا اللہ یاد ہے، کیا کرنا ہے بتائیے؟ کہا کہ جاؤ قارون کے پاس اور کہو تمہارے خزانے میں سے اتنا مال غریبوں کا ہے دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جی میں جا کے ویسے ہی کرتا ہوں۔ جا کر جب قارون سے کہا کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، قارون بھڑک گیا، کہنے لگا کہ کون سی زکوٰۃ، کس کی زکوٰۃ ہے؟ یہ میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، تمہارے اللہ نے تو مجھے غریب بنا کے چھوڑا تھا، تمہارے اللہ نے تو مجھے نعوذ باللہ فقیر بنا کے چھوڑا تھا، یہ میری محنت کی کمائی ہے، میں ایک کوڑی دینے والا نہیں ہوں۔ مکر گیا اپنے وعدے سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا اے قارون تو فٹیچر تھا، بھکاری تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے دیا ہے، اب تو اللہ کو انکار کر رہا ہے، بلکہ وہ تو زبردستی پر آ گیا، ظلم و زیادتی پر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے شرمندہ ہوئے دل کے اندر کہ اب کیا کیا جائے، اب کیسے نظام بنایا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک طریقہ نکالا، جس مجلس میں جاتے وہاں قارون کی حقیقت بتاتے۔ اب جب اسے ہر جگہ سے شرمندگی ملنے لگی، لوگ بولنے لگے موسیٰ تو تمہاری بدنامی کر رہے ہیں، تو اسے غصہ آیا اور اس نے ایک بازارو عورت کو پیسے دے کر الزام لگانے کے لیے ابھارا۔
بڑے مجمع میں جب موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے، ایک عورت کھڑی ہوئی کہنے لگی موسیٰ جو زنا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ کہا سنسار کیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ اگر وہ گناہ تم کرو، کہا کہ مجھے بھی مار دیا جائے گا۔ اس عورت نے کہا لوگو اس موسیٰ نے میرے ساتھ میں زنا کیا ہے، نعوذ باللہ، زیادتی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، سجدے میں گر گئے، رونے لگے۔ اس عورت نے جب دیکھا کہ اللہ کا نبی رو رہا ہے، کہنے لگی موسیٰ مجھ سے جھوٹ بلوایا گیا پیسے دے کر، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے، اللہ نے وحی نازل فرمائی موسیٰ روتے کیوں ہو؟ زمین تمہارے تابع ہے، جو حکم کرنا ہے حکم کرو، زمین تمہارے تابع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین اس کو نگل جائے، اس کمبخت کو، یہ بڑا نافرمان ہے۔ تو زمین قارون کو نگلنے لگی، جب آدھا دھس گیا کہنے لگا موسیٰ میرے مال پر تمہاری نظر ہے، تمہاری اور تمہارے خدا کی نظر ہے، میرے بعد میرے مال پر حکومتیں کرنا چاہتے ہو۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ زمین کو حکم دے کہ اس کے خزانے کے ساتھ میں اس کو دھسائے، اس کے خزانے کو اس کے اوپر ڈال دیا گیا، وہ دھستا جا رہا ہے، قیامت تک دھستا رہے گا۔ تو جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ جب اللہ نے دیا ہے اللہ مانگے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے نام پر دیں، ہم اللہ کے نام پر لگائیں، اللہ کے نام پر خرچ کریں۔ جب بندہ خرچ کرتا ہے اللہ دو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، پہلی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے میرے کہنے پر نکالا ہے، سال بھر تیرے مال کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ اب اس مال پر کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی، کیونکہ حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو نہ کبھی سوتا ہے نہ اونگتا ہے، لا تأخذہ سنہ، ایسا پہرے دار کہ جسے اونگ تک نہیں آتی ہے، ایسی ذات اس مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اور دوسرا پروانہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بظاہر نظر آتا ہے کہ کم ہو رہا ہے، مگر اللہ غیر محسوس طریقے سے اس مال کو بڑھاتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت مولانا اشرف تھانوی علیہ رحمہ کے خطبات کے اندر، انگریز کے زمانے میں ایک انگریز تھا، اس کی بہت ساری کوٹڑیاں تھی اور بہت سارے پیسے ان کوٹڑیوں میں رکھا کرتا تھا۔ اس کا جو خادم تھا وہ مسلمان تھا۔ اتفاق سے ایک موقع ایسا آیا کہ اس کی کوٹڑیوں میں آگ لگ گئی، یعنی اطراف کی کوٹڑیوں میں آگ لگ گئی، جس جگہ دوسروں کی کوٹڑیاں تھی اس کی بھی کوٹڑی تھی اور اس کی جمع پونجی اس کوٹڑی کے اندر موجود تھی۔ آگ لگی تو ساری کوٹڑیاں ایک ایک کرتے جلتی آ رہی ہیں۔ خادم نے دیکھا، دوڑا ہوا اپنے مالک کے پاس گیا اور کہا کہ غضب ہو گیا، آج ساروں کی کوٹڑیاں جل کر خاک ہو رہی ہیں، آپ کی بھی جل گئی۔ کیونکہ اس نے دیکھا نہیں تھا، بس آگ کا لگنا دیکھا تھا، حقیقت اسے معلوم نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کی بھی کوٹڑی جل گئی، سارا کا سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ کچھ لکھ رہا تھا، وہ لکھتے رہا، اطمینان سے بیٹھا رہا، کوئی ری ایکشن نہیں۔ وہ کہنے لگا آقا آپ کی جمع پونجی ختم ہو رہی ہے، کچھ کیجئے، کچھ بولیے۔ اس نے کہا کہ فکر نہ کر، میری کوٹڑی کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بڑا تعجب ہوا کہ وہاں تو آگ اتنی خطرناک لگی ہوئی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوٹڑی کو کچھ نہیں ہوگا، غیر ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ میری کوٹڑی کو کچھ نہیں ہوگا، اگر یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھ لو۔ یہ پھر دوڑا ہوا گیا، جا کر دیکھا ساری کوٹڑیاں جل گئی، اس کے کوٹڑی تک آنے تک آگ بجھ گئی، لوگوں نے بجھا دیا، اس کی کوٹڑی محفوظ رہی۔ یہ پریشان ہوا، دوڑا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا آقا آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے مال کو کچھ نہیں ہوگا، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا تجھے پتا نہیں، میں مسلمانوں کے طریقے سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہوں، جیسے مسلمان زکوٰۃ نکالتا ہے میں ویسے زکوٰۃ نکالتا ہوں، اور مسلمانوں کے نبی کا فرمان ہے جو زکوٰۃ نکالتا ہے اس کے مال کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، اور جس مال کی حفاظت اللہ کرے ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوچنے والے ہیں۔ یقین کی ضرورت ہے، بس یقین کی ضرورت ہے۔ تو زکوٰۃ فرض ہے، جیسے نماز فرض ویسے زکوٰۃ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کسے دیا جائے، یہاں پر معاملہ آ کر بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ کسے دیا جائے۔
قرآن نے تو کہا کہ مساکین کو، غریبوں کو، یتیموں کو، غلاموں کو آزاد کرنے میں اس مال کو لگایا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے مستحق سب سے پہلے اپنے خاندان والے ہیں۔ اگر کوئی اپنے خاندان میں مستحق ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بظاہر نظر آتا ہے، اندرونی کیفیت معلوم ہے نہیں ہے، تو ہم سے دے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو غریب ہمیں جان پہچان کے غریب ہیں ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اہل مدارس ہیں، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں آج وقت ایسا آیا ہے کہ اہل مدارس یہ پہلے نمبر پر آنے چاہیے۔ اہل مدارس یہ پہلے نمبر پر آنے چاہیے، کیونکہ یہ دین کے حفاظت کی یہ قلعے ہیں، یہاں پر دین کی حفاظت کی جاتی ہے۔ قال اللہ قال الرسول پڑھایا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ہمارا مال ہم کیسے لوگوں کو کھلائیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے برگزیدہ بندوں کو کھلاؤ، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو کھلاؤ۔ کہا گیا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے کون ہیں؟ کہا جو ہمیشہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ آج اہل مدارس میں آپ جا کر دیکھیں، صبح سے شام تک اعوذ باللہ بسم اللہ کی جو صدائیں گونجتی ہیں، قال اللہ قال رسول کی جو صدائیں گونجتی ہیں، وہ ننھی منھی زبانوں پر جن پر کوئی گناہ عائد نہیں، نابالغ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان سے پاکیزہ مخلوق کون سی ہو سکتی ہے؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی، بہت بڑے اللہ والے۔ ان کے دل میں 3 اشکال تھے، 3 ان کے دل میں سوال تھے۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ کیا میں حقیقی معنوں میں سبکدین کا بیٹا ہوں؟ ان کے باپ کا جو نام تھا انہیں اشکال تھا کہ میرا باپ وہی ہے یا پھر مجھے گود لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اشکال تو یہ تھا۔ دوسرا اشکال یہ تھا کہ یہ کہا جاتا ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کا تعلق ڈائریکٹ نبیوں سے جوڑ دیا جاتا ہے، کیا حقیقی معنوں میں یہ انبیاء کے وارث ہیں؟ اور تیسرا اشکال یہ تھا کیا حقیقی معنوں میں قیامت قائم ہوگی؟ یہ 3 اشکالات تھے محمود غزنوی کے۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ رات کا وقت ہے، ایک دکان کے قریب لالٹین جل رہی ہے، اس کی روشنی راستے پر پڑ رہی ہے، ایک طالب علم کتاب کھولے ہوئی ہے، اس روشنی میں علم حاصل کر رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا اسے بڑا ترس آیا، وہ روشنی کبھی دھیمی ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے، اسے پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ قریب جا کر پوچھا کہ بچے تو کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ایک لالٹین خرید سکوں، اس کی روشنی میں تعلیم حاصل کر سکوں، اس لیے یہ دکان کے لالٹین کی روشنی راستے پر پڑ رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے، تو اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے میں اس میں کتاب پڑھ رہا ہوں۔ اس کو بڑا ترس آیا، خلیفہ تھا، بڑا تھا، بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ جا میں تیرے لیے انتظام کرتا ہوں، لالٹین کا اس کے لیے انتظام کیا۔ اس بچے نے اپنے دبے دبے الفاظ میں اتنا کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، جزاک اللہ خیر، اتنا اس نے کہا بس۔ اس کے بعد میں محمود غزنوی جاتا ہے، جا کر سوتا ہے، ہر رات انسان سوتا ہے، کتابوں میں لکھا اس رات بھی یہ بادشاہ سویا ہے۔ کہتے ہیں کہ سوتے ہی آنکھ لگ گئی اور ایسی اطمینان سے نیند آئی کہ زندگی میں کبھی اطمینان سے نہیں سویا تھا۔ اور جیسے ہی آنکھ لگی، میرے اور آپ کے آقا دو جہاں کے سرتاج حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ میرے بھائیو سنو، نبی کے دیدار کے لیے وظیفے پڑھے جاتے ہیں، موقع نہیں ملتا ہے، توفیق نہیں ہوتی ہے۔ روضہ اقدس کے پاس جا کر دعائیں کرتے ہیں، خواب میں ایک مرتبہ آپ کا دیدار ہو جائے، توفیق نہیں ملتی ہے۔ آسان طریقہ ہے، مہمان رسول کا خیال کرو، رسول تمہارا خیال کریں گے۔ دو جہاں کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، لا کر کہتے ہیں
اس کے تینوں اشکال کا جواب ایک جواب میں دے دیا. اے سبق دین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی لاج رکھ لی ہے. اے سبق دین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی لاج رکھ لی ہے، کل قیامت کے دن میں تیری لاج رکھ لوں گا. کتنا بڑا جملہ تھا، کتنا پیارا جملہ تھا. تینوں اشکالات ختم ہو گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا باپ حقیقی معنوں میں وہی سبکتگین ہے، اور مدارس میں پڑھنے والے وہ میرے مہمان، میرے وارث ہیں، اور کل قیامت جب قائم ہوگی میں اس کا بدلہ تجھے دلاؤں گا کہ تو نے اس کے پڑھنے کا انتظام کیا ہے. اور ایک واقعہ بھی حال ہی کے قریب مصر کا واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر. ایک قبر کھودنے والا تھا، قبر کھودنے والا، اس کا کام قبر کھودنا تھا. وہ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا قبرستان میں. ایک عورت آئی روتی ہوئی، پردے کی حالت میں آئی اور کہا کہ قبر کھودنی ہے بچے کی. کہا کہ ہاں اتنا لگے گا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، دے دیا اور چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد میں ایک میت آتی ہے. چند لوگ اس میت کے ساتھ میں ہوتے ہیں، اور آ کر جیسے ہی اس میت کو قبر میں اتارنے لگے، اس آدمی نے قبر کھودنے والے نے دیکھا قبر حد درجے وسیع ہو گئی. جہاں تک نظر جا رہی ہے قبر پھیلتی جا رہی ہے، اور ایک عجیب نور اس قبر سے پھوٹ رہا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے دو سفید نوجوان خوشگوار گھوڑے پر سوار آئے اور اس میت کو لے کر چلے گئے. جب اس منظر اس قبر کھودنے والے نے دیکھا، بے ہوش ہو گیا. لوگوں نے اسے اٹھایا، لے جا کر قریب سلایا، دفنانے کے بعد پانی چھڑک کر اٹھایا. کہا کہ تم نے دیکھا کہ دو لوگ اس میت کو لے گئے ہیں، کون تھے؟ لوگوں نے کہا یہ قبرستان میں رہتے رہتے پاگل ہو گیا ہے، کچھ بھی بکتا رہتا ہے. یہ کہہ کر لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. یہ پریشان رہا کہ آخر ماجرا کیا تھا، پریشان رہا. مدت گزری، چند مہینے یا سال گزرا یا چند مہینے گزرے، پھر وہی عورت آئی پردے کے اندر، آ کر کہنے لگی قبر کھودنا ہے. اس کے چال ڈھال سے یہ پہچان لیا کہ وہی عورت ہے. کہا قبر کھودنا ہے، کہا اتنے روپے لگیں گے، کہا دے دیا. اب اس نے قبر کھودی. دیکھتے ہی دیکھتے دوسری ایک میت آئی. چند لوگ تھے، زیادہ لوگ بھی نہیں تھے. آنے کے بعد میں جب اس کو قبر میں اتارنے لگے، پھر وہی معاملہ، قبر وسیع ہوتی جا رہی ہے. اس نے اپنے آپ کو سنبھالا کہ مجھے بے ہوش ہونا نہیں ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے. پھر وہی معاملہ ہوا جو پہلی میت کے ساتھ میں ہوا تھا. یہ قبر سے باہر آیا، لوگوں کو دفنانے کے لیے بول دیا. دیکھا اس عورت کو تلاش کرنے لگا، وہ عورت جا چکی تھی. یہ اس عورت کے پیچھے پیچھے گیا، جا کر معلوم کیا اور کہا اے فلانی، اللہ کے لیے بتانا پہلی دفعہ بھی کیا تو ہی آئی تھی؟ اس نے کہا کہ ہاں میں ہی آئی تھی. کہنے لگا یہ میت کا کیا معاملہ، یہ کون ہے؟ دو نوجوان جسے دفن کیا گیا ہے. تو عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ پہلا جو بچہ مرا تھا وہ میرا چھوٹا بیٹا تھا جو مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کر رہا تھا. اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ میں نے دیکھا ہے. اس عورت نے کہا ہاں مجھے بھی پتا ہے. تو اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میرا بیٹا علم دین حاصل کر رہا تھا. نبی کا فرمان، جو علم دین حاصل کرتا ہے وہ شہید مرتا ہے، جس حالت میں مرتا ہے شہید مرتا ہے. اچھا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. جو علم دین حاصل کر رہا تھا مر گیا، اس کے ساتھ یہ خیر کا معاملہ ہوا. کہا دوسری جو میت تھی وہ کون تھا؟ اس نے کہا کہ میرا بڑا بیٹا تھا، دوسرا بیٹا تھا. کہا اس کا کیا عمل؟ کہا جو چھوٹا بھائی پڑھ رہا تھا اس کا سارا خرچہ یہی بڑا بھائی برداشت کیا کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو پڑھنے والے ہیں وہ تو خیر کے کام میں لگ گئے، اللہ نے ان کو قبول کر لیا. جو ان پر خرچ کرنے والے ہیں اللہ ان کو بھی ضائع نہیں کرتے، اللہ نے ان کے لیے بھی بتا دیا. اب یہ قبر کھودنا چھوڑ کر اس نے جا کر داخلہ لیا اور مصر کے بڑے مدرسے میں یہ پڑھا اور بڑا عالم بنا، اور اپنے اولاد کو وصیت کی کہ کبھی اپنے آپ کو علم سے محروم نہ کرنا. تو یہ مدارس کا حال ہے. تو مدارس میں دیں، اپنے خاندان والوں کو جہاں دیتے ہیں ایک حصہ خاندان میں بھی دیں، مگر اہل مدارس والوں کو رسوا نہ کریں، انہیں ذلیل نہ سمجھیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے ہمارے لیے، بلکہ ہم مرنے کے بعد ہماری زندگی کا ہمیں حساب دینا ہے. اگر آخرت میں ہم عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کامیابی دلانا چاہتے ہیں، اہل مدارس کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں. یہ صدقے جاریہ ہے. ایک اعلان بھی ہے اسی کی غرض سے الحمدللہ. یہاں سے 500 کلومیٹر دور ہمارا علاقہ ہے شہر حلیال.
یہ اتر کنڑا ساحلی علاقہ ہے، سمندری علاقے کے قریب میں، وہاں پر ساری حبشی برادری آباد ہے۔ میں نے سے پہلے بھی کہا تھا کہ 250 سال پہلے ہم لوگوں کو یہاں لایا گیا۔ الحمدللہ ہمارا تعلق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، لایا گیا، اللہ کا چھوڑ دیا گیا۔ غربت اتنی بڑی، جب عیسائیوں نے دیکھا، قادیانیوں نے دیکھا تو مال کے ساتھ آئے اور ان پر محنت کی۔ ہماری برادری جو آئی تھی مسلمان تھی، آدھا طبقہ کرسچنز بن گیا، دین کے نہ ہونے کی وجہ سے، محنت نہ ہونے کی وجہ سے۔ پھر باقی قادیانیت میں آگے چلے گئے، آگے باقی رہے۔ پھر اللہ کا کرم ہوا کہ کچھ اللہ والے آئے اور انہوں نے دیکھا، محنت کی۔ جو قادیانی بنے تھے ان کو لوگوں محنت کی، جس کی وجہ سے وہ تائب ہو کر دوبارہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ مگر جو کرسچنز بنے تھے، عیسائی بنے تھے، وہ اپنے آپ پر قائم رہے، کیونکہ انہیں باہر سے فنڈ آنے لگا، ان کی مددیں ہونے لگی، وہ ترقی کرتے چلے گئے۔ اور جو مسلمان تھے ویسے غربت حالت میں رہے ہیں۔ پھر اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ اللہ نے وہاں پر علم کی روشنی پیدا کی، لوگوں کے اندر ایک شوق پیدا ہوا، جس کی وجہ سے یہ سارے فتنے حد درجے ختم ہوتے چلے گئے۔ مگر اب دوبارہ پھر عیسائیوں کی محنت سر چڑھ کر بول رہی ہے، پھر لوگ عیسائی بنتے چلے جا رہے ہیں، الگ سے قادیانیت کی محنت ہو رہی ہے۔ جب ہم نے جا کر بات کی، اگلے گزشتہ سال کا معاملہ ہے، جب ہم نے جائزہ لیا اپنے علاقے میں جا کر، دیکھا 30 نوجوان مرتد ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا کہ یہ لوگ ہمیں انگلش میڈیم اسکولوں میں اچھی تعلیم دیتے ہیں اور ہمیں اچھے منصب پر جاب کے لیے بٹھاتے ہیں۔ تو بڑا افسوس ہوا کہ کیا کریں، وہاں پر اسکول اور مدارس کا نظام نہیں ہے، جنگل سے دور جانا پڑتا ہے، 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر جانا پڑتا ہے۔ اگر گورنمنٹ کے اسکول میں ہیں تو دوسری تیسری تک کا انتظام رہتا ہے، پھر آگے تعلیم کے لیے دور جانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے چھوڑ دیتے ہیں اور یا تو عیسائیوں کے حوالے ہو رہے ہیں یا تو قادیانیت کے حوالے ہو رہے ہیں۔ ایک فکر کی، الحمدللہ یہاں کے ذمہ داروں نے بھی، اللہ جزائے خیر دے ذمہ داروں کو، انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ ایک اسکول کے ساتھ مدرسے کا نظام گزشتہ سال رکھا گیا، الحمدللہ ہمارے ذمہ داروں نے بھی دیکھا ہے، دور کا معاملہ نہیں، قریب کا معاملہ ہے۔ اسکول کے ساتھ ایک نظام، مدرسے کا نظام، کہ بچہ جہاں اسکول کی تعلیم حاصل کرے وہاں حافظ بھی بنے، وہاں عالم بھی بنے، وہاں مفتی بھی بنے، جس کے لیے 1 ایکڑ زمین کی ضرورت تھی۔ تو الحمدللہ ہم نے خود اپنے والد صاحب کے انتقال کے بعد میں جو میرے حصے میں آئی، میراث میں آئی، میں نے کہا کہ یہ معاملہ ہے، مجھے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے اس کو وقف کر دیا اللہ کے لیے۔ اس زمین کو وقف کر کے اس کے اندر تعمیری کام چل رہا ہے، جس کا تقریباً خرچہ 45 لاکھ سے 50 لاکھ تک کا ہے۔ اس علاقے میں کوئی جانے والا نہیں ہے، لوگ دن میں جانے میں ڈر رہے ہیں۔ آج کل تو ایک ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اکیلا 2 ویلر پر بھی نہیں جا سکتا ان راستوں میں، بڑے ہاتھی شیر وغیرہ راستوں پر گھوم رہے ہیں۔ یہ بات جاری عام اعلان کر دیا گیا، اکیلا کوئی نہ جائے اور سنبھل کر جائے۔ ایسی بھیانک جنگل ہے جس جگہ دن میں لوگ جانے سے ڈرتے ہوں، رات میں کون جائے گا اور تعاون کرنے کے لیے کون جائے گا؟ اور سارے لوگ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، مگر اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے ایسے جگہ میں اس مدرسے کو قائم کیا گیا ہے۔ عارضی جگہ الحمدللہ مدرسہ چل رہا ہے، ایک بنیاد بنانا ہے، ایک تعمیر بنانا ہے، جس میں چل کر سارے بچے آ کر، دیگر بچے بھی آئیں، یہ بچے بھی آئیں، علم دین حاصل کریں، اس کے لیے کوشش کی گئی ہے۔ ہم نے قدم آگے بڑھایا ہے، اب آپ کے قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے سامنے باتیں اس لیے آ رہی ہیں، ورنہ میری کیا حیثیت تھی کہ میں وہاں سے اٹھ کر یہاں ہوں اور آپ حضرات کے سامنے بات رکھوں۔ اللہ چاہتے ہیں، اللہ آپ کو بھی نوازنا چاہتے ہیں کہ آپ اس بات کو سنیں اور آپ آگے بڑھیں۔ آپ کے ذریعے سے اللہ ویسے بنجر علاقے میں کام لینا چاہتے ہیں۔ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ آپ کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے علاقے کے لیے جو ہدایت پھیلے گی، اللہ ذریعہ آپ کو بنانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کے سامنے باتیں آ رہی ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے، تمام سے گزارش ہے، تقریباً 1,500 2 ہزار کا مجمع الحمدللہ ہمارے اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ اگر وہ مجمع 100 روپے بھی دیتا ہے تو کافی رقم ہو جاتی ہے۔ جنہیں اللہ نے دیا ہے وہ 100 پر اکتفا نہ کریں۔ آج ہم ٹھان لیں کہ ایسا ایک ضرورت مند علاقہ ہے، دیگر جگہ
جاتے جاتے لوگ تعاون کر کے چلے جاتے ہیں, ہزاروں روپے دے کے چلے جاتے ہیں, مگر اس جگہ میں 10 روپیہ بھی بڑی قیمت رکھتا ہے, 100 روپیہ بھی بڑی قیمت رکھتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سال بھر الحمدللہ مدرسہ چلا, کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں. میں نے ذمہ داروں سے کہا کہ مجھے پیمنٹ 1-2 دن پہلے دیا جائے, اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ مدرسے کی ضرورت کے لیے, وہاں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. میرے بھائیو, ایک گزارش ہے کہ ہماری آخرت بنے گی, ہماری آخرت سنورے گی, اس لیے ہم آگے بڑھیں, ہم خود بھی آگے بڑھیں. دیکھو ایک محاورہ ہے, دے دے دلا دے, دینے والے کا گھر بتا دے, تینوں کے لیے بنائی ہے, دینے والے کے لیے بھی, دلانے والے کے لیے بھی, دینے والے کا پتہ بتانے والے کے لیے, یہ تینوں بھی خیر سے بھرپور ہیں. اس لیے انشاءاللہ جاتے ہوئے لوگ وہاں پر ہمارے ذمہ دار حضرات ہی کھڑیں گے, اللہ انہیں جزائے خیر دے. میرے بار بار دل سے دعا نکلتی ہے کہ ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا, اللہ ان لوگوں کو ضائع نہیں کرے اور آپ کو بھی ضائع نہیں کرے گا, کوئی خالی نہ جائے. میرے طرف سے اتنا لگے, میرے دوستوں کی طرف سے, میرے خاندان کی طرف سے, میرے مرحومین کی طرف سے, اگر ہم آج ارادہ کر لیں گے, چند مہینوں میں عمارت کھڑی ہو جائے گی. جو بچے جو مرتد ہو گئے, جو نسل ابھی آگے بڑھنے والی ہے, اس نسل کو ہم مرتد ہونے سے بچا سکتے ہیں. اس میں بس آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. آپ سے گزارش ہے, خدا را گزارش ہے, اگر آپ کو میری باتوں میں یقین نہیں, جو جا کر دیکھ کر آئے ان سے پوچھیں, اگر ان پر بھی یقین نہیں تو میرے ساتھ چلے, وہاں کے حالات میں بتاؤں گا آپ کو, میں بتاؤں گا آپ کو ان کے وہاں کے حالات. اس لیے خدا را گزارش ہے کہ جاتے ہوئے بھرپور تعاون کرتے ہوئے جائیں, خود بھی دیں اور دوسروں کو بھی دلائیں. بعض خیال یہ ہوتا ہے کہ اب یہ مہینے کا آخر ہے, کہاں سے پیسے ہوں, کوئی بات, آپ ارادہ کریں, دلانے والی ذات اللہ کی ہے. میں یہیں پہ رہتا ہوں, آپ نام لکھا کر جائیں, نمبر لکھا کر جائیں, جب آئیں آپ کے پاس سب دے دینا, مگر خالی نہ جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بننے والے کام کرنے کے اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.